یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جس نے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو للکارا، تیل کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور پھر اس کی سب سے بھاری قیمت بھی ادا کی۔ شاہ فیصل نے ایک بار کہا تھا، ہم صحرا کے غریب لوگ تھے، ہم واپس کھجوروں اور اونٹ کے دودھ پر گزارا کرنے کو تیار ہیں، لیکن تم یعنی مغرب والے تیل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ الفاظ ان کے کردار کی پوری کہانی سناتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایک شخص نے دنیا کی سب سے طاقتور قوم کو اپنے گھٹنوں پر کیسے لا کھڑا کیا؟ آئیے جانتے ہیں اس ناقابل یقین داستان کو۔ اچھا، شاہ فیصل کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ جس ملک پر انہوں نے حکومت کی وہ بنا کیسے تھا۔ تو بات شروع ہوتی ہے 18ویں صدی سے، جب سعود اور وہابی خاندان میں مل کر نجد میں ایک مضبوط حکومت بنائی۔ پھر آئی پہلی جنگ عظیم، اس میں سلطنت عثمانیہ کمزور پڑنے لگیں تو انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر اکسا دیا۔ آخرکار سن 1932 میں عبدالعزیز ابن سعود نے برطانوی مدد سے ان علاقوں کو ملا کر سعودی عرب کی بنیاد رکھی۔ اب اس وقت انگریزوں کے پاس دو آپشن تھے۔ ایک طرف تھے مکہ کے شریف حسین جو فلسطین یہودیوں کو دینے کے لیے بالکل راضی نہیں تھے، اور دوسری طرف تھے عبدالعزیز ابن سعود جن کی نظر صرف اور صرف عرب کی بادشاہت پر تھی۔ تو انگریزوں نے عبدالعزیز کا ساتھ دیا اور اسی ایک فیصلے نے پورے خطے کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ شاہ عبدالعزیز نے اپنے بادشاہت کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ نجد کا علاقہ دے دیا اپنے بڑے بیٹے سعود کو، اور حجاز جہاں مکہ اور مدینہ ہیں وہ دیا اپنے دوسرے بیٹے فیصل کو، اور بس یہیں سے اس کشمکش کی بنیاد پڑی جس نے آگے چل کر سب کچھ بدل دینا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کے انتقال کے بعد سلطنت ایک نئے دور میں داخل ہوئی، ایک ایسا دور جہاں دو بھائیوں کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ شروع ہونے والی تھی۔ دیکھیے، شاہ سعود نے بادشاہ بنتے ہی شاہی خزانے کو پانی کی طرح بہانا شروع کر دیا۔ ان کے 115 بچے تھے اور انہوں نے شاہی خاندان کے لیے اربوں ڈالر کے محلات بنوائے۔ دوسری طرف ان کے بھائی فیصل تھے جو انہیں بار بار سمجھاتے رہے، لیکن جب سعود نے ایک نہ سنی تو فیصل نے تنگ آ کر احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ سعود کی فضول خرچیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ سعودی عرب اپنی تاریخ میں پہلی بار دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ جب حالات اتنے بگڑ گئے تو شاہی خاندان اور علماء نے فیصل سے مدد مانگی جو اس وقت تک ملک چھوڑ کر جا چکے تھے۔ آخرکار شاہی خاندان نے سعود کو تخت سے ہٹا دیا اور فیصل کو بادشاہ بنا دیا، لیکن ان کا مشن بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ انہیں ایک روایت پسند ملک کو جدید بنانا تھا جو کہ ایک بہت ہی بڑا چیلنج تھا۔ بادشاہ بنتے ہی فیصل نے کچھ ایسے انقلابی قدم اٹھائے جنہوں نے ملک کو بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے غلامی ختم کی، لڑکیوں کے لیے اسکول اور یونیورسٹیاں کھولیں، ملک کا پہلا ٹی وی چینل شروع کروایا اور شاہی خاندان کے بے تحاشا اخراجات پر بھی پابندی لگا دی۔ لیکن فیصل کے یہ نئے خیالات ملک کے طاقتور مذہبی رہنماؤں یعنی علماء کو ایک آنکھ نہ بھائے۔ وہ ٹی وی کو حرام سمجھتے تھے اور لڑکیوں کی تعلیم کے سخت خلاف تھے۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور علماء کے درمیان ایک ٹکراؤ شروع ہو گیا، اور یہ ٹکراؤ تو اس وقت اور بھی بڑھ گیا جب ایک شہزادے نے نئے ٹی وی اسٹیشن پر ہی حملہ کر دیا۔ پولیس کی فائرنگ میں وہ شہزادہ مارا گیا۔ جب اس کے والد نے بدلے میں اس پولیس والے کو مانگا تو فیصل نے صاف کہہ دیا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ یہ واقعہ یاد رکھیے گا، آگے چل کر بہت اہم ثابت ہوا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں فیصل کے دور حکومت کے سب سے ڈراماٹی موڑ پر، جہاں انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا یوں کہ 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ امریکہ فوراً اسرائیل کی مدد کو آیا اور اسے اربوں ڈالرز اور ہتھیار بھیجے۔ یہ دیکھ کر شاہ فیصل غصے میں آ گئے۔ امریکہ کے اس قدم نے فیصل کو وہ فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ ایکشن کا ری ایکشن تھا۔ فیصل نے حکم دیا کہ امریکہ کو عرب کے تیل کا ایک قطرہ بھی نہ دیا جائے۔ تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب تیل کو عالمی سطح پر ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس پابندی کا اثر بہت فوری اور تباہ کن تھا۔ امریکہ کی معیشت ڈوبنے لگی اور صرف چند ہی مہینوں میں 5 لاکھ امریکی اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
بحران اتنا شدید تھا کہ امریکہ میں لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی۔ اس سال تو واشنگٹن کا مشہور قومی کرسمس ٹری بھی روشن نہیں کیا گیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ سپر پاور اندھیرے میں ڈوب چکی ہے۔ جب امریکہ نے سعودی عرب پر حملے کی دھمکی دی تو فیصل کا جواب بالکل واضح تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو واپس صحرا میں جا کر بھی گزارا کر لیں گے، لیکن تم لوگ تیل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکو گے۔ فیصل نے سپر پاور کو جھکا تو دیا تھا، لیکن ان کی اپنی کہانی کا اختتام بہت المناک اور پراسرار تھا۔ 25 مارچ 1975 کو ایک عوامی میٹنگ کے دوران فیصل کا اپنے بھتیجا ان سے ملنے آیا۔ جیسے ہی بادشاہ اس سے ملنے کے لیے آگے جھکے، بھتیجے نے پستول نکال کر ان کے سر میں 2 گولیاں مار دیں۔ اب اس قتل کے پیچھے 2 کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ سرکاری وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ 10 سال پہلے مارے گئے بھائی کا ذاتی انتقام تھا، لیکن بہت سے لوگ اسے ایک سیاسی سازش سمجھتے ہیں، کیونکہ قاتل حال ہی میں امریکہ سے لوٹا تھا اور اس قتل کا سب سے زیادہ فائدہ امریکہ اور اسرائیل کو ہی ہوا تھا۔ فیصل کی موت کے ساتھ ہی مزاحمت کا ایک پورا دور ختم ہو گیا۔ ان کی کہانی ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، کیا ایک سپر پاور کو للکارنے کی قیمت ہمیشہ اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے؟